سورہ البقرہ رکوع نمبر 17 ترجمہ تفصیل۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان مہر والا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرم کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف کرو۔ اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں برے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، وہ تمہارے قبلہ کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلہ کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلہ کے تابع نہیں۔ اور اے سننے والے کسے بے کش، اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا بعد اس کے کہ تجھے علم مل چکا، تو اس وقت تو ضرور ستمگار ہوگا۔ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اے سننے والے، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، یہ حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔ تفصیل۔ شان نزول۔ یہ آیت یہود کے حق میں نازل ہوئی جب بجائے بیت المقدس کے کعبہ معظمہ کو قبلہ بنایا گیا، اس پر انہوں نے طعنے کیے کیونکہ یہ انہیں ناگوار تھا اور وہ نقص کے قائل نہ تھے۔ ایک قول پر یہ آیت مشرکین مکہ کے اور ایک قول پر منافقین کے حق میں نازل ہوئی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کفار کے یہ سب گروہ مراد ہو، کیونکہ طعنہ و تشنیع میں سب شریک تھے، اور کفار کے طعنہ کرنے سے قبل قرآن پاک میں اس کی خبر دے دینا غیبی خبروں میں سے ہے۔ طعنہ کرنے والوں کو بے وقوف اس لیے کہا گیا کہ وہ نہایت واضح بات پر معترض ہوئے، باوجود کہ انبیاء سابقین نے نبی آخر الزمان کے خصائص میں اپنا لقب ذو القبلتین ذکر فرمایا، اور تحویل قبلہ اس کی دلیل ہے کہ یہ وہی نبی ہے جن کی پہلے انبیاء خبر دیتے آئے۔ ایسے روشن نشان سے فائدہ نہ اٹھانا اور معترض ہونا کمال حماقت ہے۔ قبلہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کی طرف آدمی نماز میں منہ کرتا ہے۔ یہاں قبلہ سے بیت المقدس مراد ہے۔ اسے اختیار ہے جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو کیا جائے اعتراض، بندے کا کام ہے فرما برداری۔ دنیا و آخرت میں مسئلہ۔ دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی شہادت مسلمانوں پر معتبر نہیں۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت لازم القبول ہے۔ مسئلہ اوقات میں حق میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے۔ رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ صحیح کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی تعریف کی، حضور نے فرمایا واجب ہوئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی برائی کی، حضور نے فرمایا واجب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ حضور کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی، تم زمین میں اللہ کے شہداء گواہ ہو۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ مسئلہ یہ تمام شہادتیں صالح امت اور اہل صدیق کے ساتھ خاص ہے، اور ان کے معتبر ہونے کے لیے زبان کی نگہداشت شرط ہے۔ جو لوگ زبان کی
احتیاط نہیں کرتے اور بیجا خلاف شرعن کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اور ناحق لعنت کرتے ہیں۔ صحیح کی حدیث میں ہے کہ روز قیامت نہ وہ شفیع ہوں گے نہ شہید۔ اس امت کی ایک شہادت یہ بھی ہے کہ آخرت میں جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے، تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرت انبیاء سے دریافت فرمایا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی۔ اس پر ان کے اقامت للحجت دلیل طلب کی جائے گی، وہ عرض کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری شہید ہے۔ یہ امت پیغمبروں کی شہادت دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ اس پر گزشتہ امت کے کفار کہیں گے انہیں کیا معلوم، یہ ہم سے بعد ہوئے تھے۔ دریافت فرمایا جائے گا تم کیسے جانتے ہو؟ یہ عرض کریں گے یا رب تو نے ہماری طرف اپنے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، قرآن پاک نازل فرمایا، ان کے ذریعے سے ہم قطعی و یقینی طور پر جانتے ہیں کہ حضرت انبیاء نے فرض تبلیغ اعلیٰ وجہ الکمال ادا کیا۔ پھر سید انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی امت کی نسبت دریافت فرمایا جائے گا، حضور ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اشیائے معروفہ میں شہادت تسمع کے ساتھ بھی معتبر ہے، یعنی جن چیزوں کا علم یقینی سننے سے حاصل ہو اس پر بھی شہادت دی جا سکتی ہے۔ امت کو تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع کے ذریعے سے احوال امم و تبلیغ انبیاء کا علم قطعی و یقینی حاصل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بکمال الہی نور نبوت سے ہر شخص کے حال اور ان کی حقیقت ایمان اور اعمال نیک و بد اور اخلاص و نفاق سب پر مطلع ہیں۔ مسئلہ اسی لیے حضور کی شہادت دنیا میں بے حکم شرعاً امت کے حق میں مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنے زمانہ کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلاً صحابہ و ازواج و اہل بیت کے فضائل و مناقب یا غائب اور بعد والوں کے لیے مثل حضرت اویس و امام مہدی وغیرہ کہ اس پر اعتقاد واجب ہے۔ مسئلہ ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال و مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت شہادت دے سکیں۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت عام ہوگی، اس لیے حضور تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ فائدہ یہاں شہید بمعنی مطلع بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ شہادت کا لفظ علم و اطلاع کے معنی میں بھی آیا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ 17 مہینے کے قریب اس طرف نماز پڑھی، پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس تحویل کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس سے مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا، چونکہ ایسا ہی ہوا۔ شان نزول بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانہ میں جن صحابہ نے وفات پائی، ان کے رشتہ داروں نے تحویل قبلہ کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں، ان پر ثواب ملے گا۔ فائدہ نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ اس کی ادا اور بجماعت پڑھنا دلیل ایمان ہے۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کا قبلہ بنایا جانا پسند خاطر تھا اور حضور اس امید میں آسمان کی طرف نظر فرماتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اسی طرف رخ کیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی رضا منظور ہے اور آپ ہی کی خاطر کعبہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نماز میں روبرو قبلہ ہونا فرض ہے۔
کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ حضور کا یہ نشان بتایا تھا کہ آپ بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھیں گے۔ کیونکہ نشانی ان کو نافع ہو سکتی ہے جو کسی شبہ کی وجہ سے منکر ہو۔ یہ تو حسد و عناد سے انکار کرتے ہیں، انہیں اس سے کیا نفع ہوگا؟ معنی یہ ہے کہ یہ قبلہ منسوخ نہ ہوگا تو اب اہل کتاب کو یہ طمع نہ رکھنا چاہیے کہ آپ ان میں سے کسی کے قبلہ کی طرف رخ کریں گے۔ ہر ایک کا قبلہ جدا ہے۔ یہود تو صحرائے بیت المقدس کو اپنا قبلہ قرار دیتے ہیں، اور نصارہ بیت المقدس کے اس مقام شرعی کو جہاں نفخ روح حضرت مسیح واقع ہوا، یعنی علماء یہود و نصارہ۔ مطلب یہ ہے کہ کتب سابقہ میں نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور کے اس منصب اعلیٰ کو اتم یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ احبار یہود میں سے عبداللہ بن سلام مشرف باسلام ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ آیت میں جو معرفت بیان کی گئی ہے اس کی کیا شان ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عمر، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو بے اشتباہ پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹے کے پہچاننے سے بدرجہ زیادہ اتم و اکمل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے رسول ہیں۔ ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں۔ بیٹے کی طرف سے ایسا یقینی کس طرح ہو؟ عورتوں کا حال ایسا قطعی کس طرح معلوم ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر چوم لیا۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ غیر محل شہوت میں دینی محبت سے پیشانی چومنا جائز ہے، یعنی توریت و انجیل میں جو حضور کی نعت و صفت ہے، علماء اہل کتاب کا ایک گروہ اس کو حسداً و عناداً دیدہ و دانستہ چھپاتا ہے۔ معاذ اللہ، حق کا چھپانا معصیت و گناہ ہے۔